مجھے پاکستان جانا ہے، کسی بھی طرح انتظامات کرو اور کوئی بھی بہانہ تراشنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اٹھا تو نیند سے بھوجل آنکھوں سے سامنے اپنے سیکرٹری کو دیکھنے لگا، یعنی خواب میں وہ کس قدر اذیت میں مبتلا چہرے کو دیکھتا رہا، اور اب اٹھتے ساتھ ہی یہ فیصلہ اس کے سیکرٹری کو بھی حیرت میں مبتلا کر گیا۔ لیکن سر، آپ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کا جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اور معذرت کے ساتھ میں بہانہ نہیں پیش کر رہا، حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سیکرٹری نے حالات سے آگاہ کرنا چاہا۔ اسی لمحے ملازمہ ناشتہ لے کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی گفتگو سن چکی تھی۔ میں نے یہی نہیں پوچھا کہ وہاں خطرہ ہے یا نہیں، اور وہاں جا کر کیا کروں گا یہ بتانا میں تمہیں ضروری نہیں سمجھتا۔ جتنا کہا کرو اتنا ہی کیا کرو، اور تم میرا سامان پیک کرو۔ مجھے آج ہی کی فلائٹ سے پاکستان جانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے کام کی نوعیت ذہن نشین رکھو کہ تم یہاں کس کام کے لیے ہو اور تنخواہ کیوں لیتے ہو۔ پرسرد آنکھوں سے دیکھتا وہ اپنی بات مکمل کر کے بستر سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ آج اتنے عرصے بعد پاکستانی کیوں جانے پر بضد ہیں؟ ملازمہ ادھیڑ عمر تھی۔ انہوں نے سیکرٹری سے حیران ہو کر پوچھا۔ شاید اپنے آبائی گاؤں جانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ وہاں جانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو؟ وہ فکر مند انداز میں بولا۔ جو کہتے ہیں مان لو اپنی ہی کرو گے تو نوکری سے جاؤ گے۔ ایک تم ہی ہو جو اس بچے کو سنبھال سکتے ہو۔ یہ بھی حیثیت جبھی حاصل ہے کہ تم اس کے گھر کی جدی پشتی ملازموں سے ہو۔ ملازمہ نے بردباری سے مشورہ دیا۔ لیکن وہاں خطرہ ہے۔ سیکرٹری چڑ گیا۔ تم ساتھ جانا ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہو تو یہ بھی نکال لینا۔ جہاں بھی جاؤ ماسک میں رکھنا، یہ بھی میں بتاؤں؟ ملازمہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ تم ابھی تک یہی موجود ہو؟ شاید تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اگر تمہیں اپنی نوکری عزیز نہیں رہی یا پھر تھم چکے ہو تو مجھے صاف لفظوں میں بتا سکتے ہو۔ شاذم واش روم سے تولیہ کندھے پر لٹکائے باہر آیا اور سیکرٹری کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر چلا گیا، کیونکہ اب حکم کی تکمیل کرنا اس پر فرض تھا، بھلے اس بات سے انہیں کتنا بھی دکھ پہنچتا۔ حکم نہ ماننے کی صورت میں اسے نوکری سے نکال دینے کا بھی خدشہ تھا۔ جبکہ شاذم زریلا مسکرایا۔ اب آپ پیکنگ کریں گی یا آپ کو بھی کچھ کہنا پڑے گا؟ ناشتے کے پلیٹ پر جھکتے وہ ملازمہ سے بولا تو وہ ہڑبڑا کر شاذم کھری کھوٹی سناتی الماری کی جانب بڑھی۔ اس گھر پہ وہ بس ان دونوں کو ہی ستا سکتا تھا۔ ابھی بھی سیکرٹری اور ملازمہ کو خوب ڈرا کر ان کا خون سوکھا کر کر خود مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ منحوس میرے گھر میں بوجھ بن کے بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ صبح اٹھتی ہے، کام کرتی ہے، اور پھر آدھا کام چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ کیسے اس کو سمجھاؤں میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ نہ اس کا باپ اس کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے، نہ ماں۔ میرے سر پر بوجھ بنی بیٹھی ہے۔ خدا جانے کب میرا اس سے پیچھا چھوٹے گا۔ منحوس ماری کو کب تک برداشت کرنا پڑے گا۔ والیہ برتن دھو رہی تھی کہ صحن سے چچی کی آوازیں اسے بلند آواز میں سنائی دینے لگیں۔ نہ جانے اب اس نے کیا کر دیا تھا جس کی بدلے میں اسے اب کھری کھوٹی سننے کو ملنے والی تھی۔ تو ادھر بیٹھی ہے، میں نے تمہیں کیا کہا تھا میرے کپڑے استری کر دو، مجھے سمن کے سسرال میں جانا ہے۔ لیکن تو کیوں کرے گی استری؟ تو میری بیٹی سے جلتی ہے کہ تم سے چھوٹی عمر میں اس کا رشتہ میں نے اچھی جگہ کر دیا، اور تمہارا نہیں کیا؟ تو منوس یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ چچی باورچی خانے میں چلی آئیں۔ وہ میں یہاں مصروف تھی تو… اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی چچی نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ ہاں اب بہانے بنا لے، کیسی شاطر ہو تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اس سے پہلے کہ تم حسد کر کر میری بچی کی خوشیوں نگل گو۔ چچی نے اپنی تلخ زبان کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ وہ تکلیف سے کراہی۔ مجھے لگا اب شام کو جائیں گی، جب ہی سوچا کہ برتن دھو کر استری کروں گی، ورنہ میں فوراً کر دیتی۔ میں ابھی کر دیتی ہوں، لیکن میرے بال چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے دہانیاں دینے لگی، لیکن چچی کسی طور پر رحم کرنے کی روادار نہ تھی۔ بالوں کے جھنجھوڑنے کے ساتھ اب وہ تھپڑوں کی برسات بھی کرتی جا رہی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ چھوڑ کر اپنی بچی کی خوشیاں ختم کروا دوں؟ چچی کے سر پر تو گویا خون سوار تھا، جیسے جان لے کر ہی دم لے گی۔ ان پر وانیہ کی چیخیں، رحم کی التجائیں بھی اثر نہ کر رہی تھیں۔ کیا ہو گیا امی؟ کیوں مار رہی ہیں؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ چھوڑے، مر جائے گی۔ کیوں اپنے ہاتھ اس کے گندے خون سے رنگنا چاہتی ہیں؟ دفع کریں، یہ تو ہے ہی بیوقوف۔ لیکن آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کم از کم آپ سے امید نہ تھی۔ اسی لمحے وانیہ کی چیخیں سن کر سمن بھاگی بھاگی چلی آئی
اور اس نے بمشکل اپنی امی کے عتاب سے وانیہ کو چھڑوایا۔ وانیہ کا سانس اکھڑ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو پھسل کر گاروں پر بہتے جا رہے تھے۔ یہ تجھ سے جلتی ہے، اس لیے تو ایسے کام کرتی ہے جس پر مجھے غصہ آئے، اور تو اس کو کیوں چھڑوا رہی ہے؟ ابھی تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ ہٹو تم، دوبارہ بیچ میں مت آنا۔ امی نے سمن کو دھکا دے کر پھر سے وانیہ کو دبوچ لیا تھا۔ اگر آپ اس کو مار بھی دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ جانتی ہے نا محلے والے آپ پر تانے کستے رہیں گے، کہیں گے کہ آپ ایک ظالم عورت ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ کر سکون سے سانس لے اور تحمل سے سوچے کہ اس بوجھ سے کیسے جان چھڑوانی ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف نہ دے اس سے آزادی حاصل کرنے کے چکر میں۔ سمن نے آگے بڑھ کر چیخ کر اپنی ماں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹی کی بات سن کر وہ کچھ حد تک خاموش ہو گئی۔ جاؤ، جا کر تم امی کے کپڑے استری کرو، اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے، اور کپڑے استری کر کے یہ برتن دھو لینا۔ شام کو ہم نے بازار جانا ہے، سمجھی؟ سمن نے وانیہ کو دھکا دے کر باورچی خانے سے باہر دھکیلا تھا تاکہ وہ امی کے عتاب سے بچ سکے۔ اگر اس کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے تو ڈرا کر رکھیں، جان سے مت ماریں۔ سارے گھر کے کام کرتی ہے، ویسے بھی کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، اف تک نہیں کرے گی۔ وانیہ کے جاتے اس نے امی کو پچکارنے کی کوشش کی، جانتی تھی کہ اب کچھ حد تک امی اسے بھی باتیں سنا دیں گی کہ اس کے دال میں وانیہ کے لیے رحم دلی کیوں ہے اور کیوں جاگ رہی ہے۔ حالانکہ وہ رحم دلی نہیں تھی، محض اپنے مطلب پورے کرنا تھا جو گھنٹوں اس سے اپنے کاموں میں مشغول رکھتی تھی۔ وانیہ اپنے والدین کی منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی ایک لوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین کو شادی کے 7 سال بعد اولاد ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی بے حد لاڈلی تھی۔ اس کے والدین غریب ہونے کے باوجود ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ وانیہ کے والد ایک اسٹور کے مالک تھے، جبکہ اس کی والدہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اپنی پسند کی شادی ہونے کے باعث ان کے والدین نے بیٹی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر کے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ جب 10 سال کی تھی تو اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وانیہ کی ساری ذمہ داری اس کی چچا کے سپرد ہو گئی۔ چچا بظاہر تو کافی اچھے تھے، لیکن جب اس کے والدین کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وانیہ کے نام تھوڑی بہت جمع پونجی ہڑپ کر لی تھی۔ چچا کی ایک بیٹی سمن تھی جو اکھڑ مزاج اور بے حد بدتمیز تھی۔ والدین کے جانے کے بعد چچا چچی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ اسے جھڑکتے، باتیں سناتے رہتے۔ یہی نہیں، چچی تو اب اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی، اسے مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنائے رکھتی تھی۔ چچا زاد سمن بظاہر تو لڑائی جھگڑائی نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اپنے کاموں میں پورا دن الجھائے رکھتی۔ اگر کام پورا نہ ہو تو وہی کام 2-2 3-3 دن مرتبہ کروا کر اس کی سزا میں اضافہ کیے رکھتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب شازم سلطان ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، لیکن حادثے میں دہشت گردوں نے اس کے والدین اور چھوٹے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنا کر جان سے مار دیا، اور یہ واقعہ شازم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ قسمت اس پر مہربان تھی کہ وہ اس واقعے کے موقع پر جان بچا کر بمشکل نکلا، لیکن اس کی ذہنی حالت خاص ٹھیک نہ رہی۔ والدین کے چلے جانے کے بعد اس کے ننیال والے اسے سنبھالنے کو آگے بڑھے، لیکن سنگین حادثے کی تلخی نے شازم کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ کم عمری میں ہی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس قدر برائی کی لت لگ گئی کہ آج وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا، جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، لیکن در حقیقت وہ اپنی ہی ذات کے دکھوں سے پچھلے کئی سالوں سے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ شام کو چچی سمن کے سسرال چلی گئی تھی کیونکہ انہوں نے دعوت پر بلایا تھا۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، سو ان کے ہاں لڑکی کا اپنے سسرال شادی سے پہلے جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو سمن اور وانیہ بازار چلی آئیں۔ وہ صرف سمن کی چیزیں تھامنے اور اس کے ساتھ کمپنی کے لیے آئی تھی، ورنہ خریداری تو عید کے دن بھی بمشکل ایک جوڑا اسے چچی لے کر دیتی تھی۔ ابھی بھی بازار آتی ہی سمن نے 2 سوٹ لیے تھے، ابھی دیگر چیزیں دیکھتی ہی جا رہی تھی، لیکن اسے کچھ پسند نہ آیا۔ تم یہ کپڑے پکڑو، میں ذرا اگلی دکان سے ان کے ساتھ میچنگ چوڑیاں اور جیولری دیکھ کر آتی ہوں۔ تم وہاں کیا ہی کرو گی، وہیں بھی تو بیٹھ کر صرف حسرت سائی چیزوں کو دیکھتی رہو گی۔ تو بجائے اپنا دل جلانے کے تم یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم حسرت سے میری چیزیں دیکھو یا پھر لوگوں کو چیزیں لیتا ہوا دیکھ کر انہیں نظر لگا دو۔ حاسدین جیسی تو تمہاری نگاہیں ہیں، ایک نظر پڑتی سب کچھ جلا کر خاکستر ہو جائے گا۔ سمن نے کپڑے اور باقی سامان کے بیگز اسے تھمائے
اور اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وانیہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے لگی۔ چچی اور سمن کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا، اور چچا بھی برائے نام ہی تعلق نبھا رہے تھے۔ اپنی سوچوں میں وہ چاروں جانب اپنی نگاہیں دوڑا کر لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی مسکرا رہا تھا، لیکن ایک وہ تھی کہ جو لوگوں کے ہجوم میں بھی تنہا بیٹھی اپنی قسمت پر پیشما بیٹھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے جس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ مانیہ چڑھ کر ہڑبڑائی اور ارد گرد نگاہوں کا ارتکاز جمانے والے کو تلاشنا چاہا۔ اچانک کی اس کی نگاہ سامنے دکان کے پاس کھڑے لڑکے پر ٹہر سی گئی، جس کے پاس سمن کھڑی مسکرا کر باتیں کیے جا رہی تھی۔ وانیہ حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی اور سمن کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ جانتی ہیں کہ آپ کا رشتہ ہو چکا اور یوں کسی کے ساتھ بات کرنا اچھی بات نہیں۔ اگر چچا یا چچی کو اس بات کا ادراک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ بے حد ناراض ہوں گے۔ آپ چلیں یہاں سے، ورنہ کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارے محلے والا ادھر موجود ہو تو کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ بات کس قدر شرمندگی کا باعث ہوگی؟ وانیہ ایک ہی سانس میں فکر مندی سے بولتی ہوئی سمن کا بازو تھامے اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ دور ہٹو، کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ جا کر وہاں بیٹھو جہاں میں تمہیں بٹھا کر آئی تھی، اور خبردار اگر کسی کو ایک بھی لفظ کہنے کی جرت کی تو ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ امی تو تم پر صرف ہاتھ اٹھاتی ہیں، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، جان سے مار دوں گی۔ سمن نے آنکھیں دکھا کر وانیہ کو جھڑکا، لیکن یہ غلط ہے، آپ کا رشتہ طے ہے۔ ابھی وہ مزید بولنے ہی والی تھی کہ سمن نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ اسیر کر دیا۔ وانیہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے قطعاً امید نہ تھی کہ سمن بھرے ہجوم میں اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ چند ایک راہ گیروں نے پلٹ کر دیکھا اور سیرلب مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وانیہ کو بے حد شرمندگی کا سامنا پیش آیا۔ تمہیں ایک بار کہی بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا رشتہ ہو چکا ہے، لیکن اس رشتے پر میں رضامند نہیں ہوں۔ سمن دانت پیس کر بولی۔ جواباً وہ سمن کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسے دیدے پھاڑے مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ اب دوسرا تھپڑ بھی کھاؤ گی کیا؟ وانیہ کو خاموش کھڑا دیکھ کر سمن نے قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ناچار وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنی سابقہ جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دل میں چچا اور چچی کی عزت پر آ جانے پر بے حد خوفزدہ سی تھی، لیکن سمن انداز و اطوار پر لب سیے ہوئی تھی۔ دل میں طے کر لیا تھا کہ چچی کو اس واقعے سے ضرور آگاہ کر دے گی، بدلے میں خواہ مخواہ سمن اسے جان سے مار ڈالے، وہ کسی صورت بھی چچا چچی کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ ہیلو مس، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ سمن کا انتظار کر رہی تھی، جو نہ جانے کہاں ہجوم میں گم ہو چکی تھی کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وانیہ انتظار کر رہی ہے۔ سمن کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا سر چکرا رہا تھا کہ اچانک ہی ایک لڑکا ماسک پہنے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا اور اجازت طلب کرنے کے فوراً بعد وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ وانیہ بے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ یہاں سے جائیں۔ وانیہ گھبرا کر بولی۔ جانے وہ شخص کون تھا جو منہ چھپائے اس سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا؟ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کو کھا تھوڑی رہا ہوں، صرف پوچھ رہا ہوں سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ پریشان بھی لگ رہی ہیں۔ اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ کافی دیر تک اس کا جائزہ لے چکا تھا، سوچ تجسس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وانیہ اس شخص کی بے تکلفی پر دنگ تھی۔ میں نے کہا نا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں چیخنا شروع کر دوں۔ اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں کے لوگ ایک لڑکی کے چیخنے پر اگلے کو سڑک پر پورے ہجوم کی صورت میں مار پیٹ کرتے ہیں، یا تو پھر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا پھر پسلی۔ مجھے مجبور مت کریں، آپ جائیں، ورنہ یہاں سے چل کے گھر جانے کے بعد قابل بھی نہیں رہیں گے۔ وانیہ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ سخت لہجے میں بولتی ہوئی وہاں سے گھبرا کر آگے بڑھنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ جو الفاظ وہ بول چکی ہے اس کا بھگتنا پڑ جائے۔ آپ تو مجھے ایسے ڈرا رہی ہیں جیسے یہاں مجھے کوئی بھی مار پیٹ کر چلا جائے گا اور میں دیکھتا رہوں گا، ہے نا؟ میرے ہاتھ سلامت نہیں ہیں، یا پھر میں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں میرے، جو آپ مجھے دھمکا رہی ہیں ایسے؟ وہ وانیہ کا مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ وانیہ کو سمجھ نہیں آئی کہ عموماً تو ایسے بھری بازار میں چھیڑنے والے مرد خوف سے الٹے قدم بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس شخص کی بھوری آنکھوں میں اطمینان اسے دکھائی دیا۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ہی چلے جانا چاہیے، ورنہ میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکوں گی۔
آپ کو تو شرم نہیں آئے گی، مجھے ہی جانا چاہیے۔ وہ بڑبڑا کر بڑی تو سامنے سمن کھڑی اسے تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے اس وقت عزت کی پٹیاں پڑھا کر خود یہاں خوش گپوں میں مصروف ہو؟ واہ، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو۔ چلو آج تمہارا علاج تو میں امی سے کرواؤں گی۔ آخر تمہیں کیوں نہیں عزت کا خیال آیا؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا؟ کب سے جانتی ہو؟ سمن نے چبا چبا کر کہتے ہوئے بے سختہ تالی بجائی تھی۔ دیکھیں مس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ پریشان کیوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بلا وجہ کے الزامات مت لگائیں۔ وہ نقاب پوش آگے بڑھا تو سمن نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں اب اس کی عزت کو بچانے کے لیے تم کچھ بھی بولو گے، لیکن اس کا علاج تو آج میں اپنی ماں سے کرواؤں گی کہ دوبارہ یوں بھرے بازار میں کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گی۔ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، چلو یہاں سے۔ سمن نے اس شخص کو وہیں پر ٹوک کر خونخوار نظروں سے دیکھا اور وانیہ کا بازو سختی سے دبوچ کر وہاں سے لے گئی، جبکہ وانیہ اس اچانک حملے پر دل ہی دل میں خوف سے کانپی جا رہی تھی۔ جانے اب چچی اس کا کیا حل کرنے والی تھیں، کیونکہ سمن کے ارادے سے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ دور کھڑا وہ شخص وانیہ کی بے بسی محسوس کر کے جانے کیوں بے چین سا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اس جے کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ امی آپ جانتی ہیں، آج ایک لڑکی کے ساتھ یہ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور دیکھنے میں خوب معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اسے اچھے سے جانتی ہے۔ میں نے پوچھا تو مجھے صفا چٹ انکار کر دیا کہ یہ اس کو نہیں جانتی۔ وہ لڑکا بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس کا لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی اسے بچانے کے لیے مجھے کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ ہی پوچھیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سمر نے اس کا بازو گھیر کر صحن میں آ کر اپنی گرفت آزاد کیا اور چیختی ہوئی امی کو بتانے لگی۔ وانیہ جانتی تھی کہ ابھی وہ اگر اپنی صفائی میں کچھ بھی بول لے گی تو چچی نے یقین نہیں کرنا، اور اگر وہ سمن کی حیثیت چچی کو بتا بھی دے تو وہ سمجھیں کہ وانیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیا جھوٹ گڑھ رہی ہے۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ کون ہے وہ لڑکا؟ فوراً بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گی تجھے۔ اس گھر میں جگہ دی، تمہیں بڑا کیا، تم پر بہت بڑا احسان کر دیا، لیکن تم ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہی ہو۔ کم از کم اپنے چچا کی عزت کا تو خیال رکھ لیتی۔ آنے دو ان کو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اب تجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چچی کو بتانے کی دیر تھی، وہ وانیہ کو دبوچ گئی۔ کون تھا، تمہیں کیسے مل گیا، جس سے تم نے بھرے بازار میں بیٹھ کر بات کر لی اور ہماری عزت کا خیال تک نہ کیا؟ بتاؤ، چپ کیوں ہو؟ اب سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہیں سانس چھین لوں گی۔ چچی نے اسے بالوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے چچی، وہ لڑکا خود آ کر مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں اسے نہیں جانتی۔ سمن کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس نہ تو فون ہے اور نہ ہی میرے گھر سے کبھی باہر نکلی ہوں، تو کیسے کسی لڑکے سے بات کر سکتی ہوں؟ وانی نے سر میں درد کی شدت سے ہکلا کر صفائی دی۔ اب تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ تمہیں موبائل لے کر دے دیا جائے تاکہ تم کھل کر رنگ رلیاں بنا سکو؟ آنے دو آج تمہارے چچا کو، بتاتی ہوں کہ ان کی بھتیجی کیا گل کھلا رہی ہے، ہماری محبت کا، ہمارے احسان کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کم بخت، کچھ تو خیال کر لیتی، ہمارا نہ صحیح مرے ہوئے ماں باپ کی عزت کا سوچ لیتی۔ چچی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ سمن اپنی ہنسی روکتے ہوئے اسے مار پیٹ کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وانیہ کو کس طرح خاموش کروانا ہے، اور قسمت نے اس کا ساتھ دے دیا تھا۔ چچی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جو آپ اور چچا کو رسوا کر سکے، میرا یقین کریں۔ وانیہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ اپنے اس گناہ پر خدا کی قسم کھا کر پردے میں مت چھپاؤ۔ اگر وہاں کوئی اور شخص دیکھ لیتا یا محلے میں سے کوئی عورت دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ تمہارے چچا تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، اور محلے کی عورتیں مجھے جینے نہ دیتی، کہتی کہ میں نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ چچی اس پر تشدد کیے جا رہی تھی اور وہ بے بسی کی تصویر بنی مار پیٹ کھاتی رہی۔ امی بس چھوڑ دے، مزید مت مار کھائے گی تو مر جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں آپ اس کا رشتہ تلاش کر کے کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو اور ابو کو عزت کو خاک ملا دے۔ اسی طرح ہو اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ سمن کافی دیر تک اسے مار پڑوا کر بالآخر اپنی ہنسی روک کر بولی، تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہارے ابو آئیں تو پھر ان سے بات کر کے اس کا کہیں رشتہ کرواتی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کوئی اگر 2 بچوں کا باپ بھی رشتہ لے کر آئے تو میں اس کو رخصت کر دوں گی، مجھ سے اس کا وجود اب اس گھر میں برداشت نہیں ہوگا۔ چچی نے اس پر تشدد کرنے سے ہاتھ روک لیا تھا، اور وہ ایک نیا ظلم اس پر کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، جبکہ سمن اپنی ماں کو اس بات پر بڑھاوا دے کر ان کی ہمت بڑھا رہی تھی۔
بالکل، بس اسے کسی طرح گھر سے دفع کر دیں، میں بھی تنگ آ گئی ہوں۔ سما نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے خوف تھا کہ وانیہ سچ اگل دے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ سچ اگل دے، اس نے وانیہ کو ہی گھر سے رخصت کرنے کا ایک بڑا جھوٹ گھڑ لیا تھا، جس پر عمل کرنے کے لیے وہ جلدی پر تیل کا کام کر کے امی کو اکسا رہی تھی۔ تم آج مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ چکے ہو نا، کیسی لگی وہ لڑکی تمہیں؟ وہ شام کو اپنے گھر لوٹا تو اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا۔ اچھی لڑکی ہے سر، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سب خیر ہے؟ سیکرٹری جانے بھی نہ رہ پایا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر، جیسے بھی کر کے اس کا نام پتہ جاننا ہے، وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، مجھے سب جاننا ہے، شاہزم نے جواب دیا۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا، جبکہ سیکرٹری اپنے باس کی بات جان کر پھترا سا گیا تھا۔ آج سے قبل اس نے کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، مگر گھر میں ملازموں سے بھی وہ اکثر دور ہی رہتا تھا، اور اب ایک لڑکی کے بارے میں جاننا اسے تجسس میں مبتلا کرے گا۔ نہ جانے ان کے کیا ارادے ہیں۔ لیکن سر آپ جان کر کیا کریں گے؟ وہ لڑکی کسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور مڈل کلاس لوگ اپنی بیٹی کو کسی سے دوستی رکھنے نہیں دیتے۔ سیکرٹری کو لگا کہ وہ شاید دوستی کے لیے یا بات کرنے کے لیے نام پتہ جاننا چاہ رہا ہے، جب یہ بتانے لگا۔ مانا کہ یہ لوگ عزت دار ہیں، لیکن عزت سے پہلے اگر انہی لوگوں کے آگے پیسہ پھینکو تو یہ اپنی ہی عزتیں بیچ دیتے ہیں۔ تو میں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، باقی مجھے کیا کرنا ہے میں کر لوں گا، اور اگر میں نہیں بھی کر سکا تو اسے اس کے گھر سے اٹھا لیا جائے۔ جس چیز پر مجھے حق جمانے کا شوق لاحق ہو جائے تو وہ میری دسترس میں چھین کر بھی آ جاتی ہے۔ شاید یہ بات تم بھول چکے ہو، یہ یاد کروا دوں، یا اتنا جاننا کافی ہے؟ شاہزم سرد لہجے میں بول رہا تھا، اس کے لہجے میں غرور کی بو آ رہی تھی۔ وہ سب اور تھا، یہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے سر۔ سیکرٹری سر جھکائے بولا۔ جو بھی ہے تم مداخلت اور اعتراضات مت کرو، اس سے قبل کہ میں تم سے برا پیش آؤں۔ شاہزم تھی کہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پھر آپ بجائے کسی سنگین قدم کے اس لڑکی تک ایک صحیح طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ کام ایک انسان کر سکتا ہے۔ اگر آپ منظر پر آ جائیں تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ بجائے یہ سب کرنے کے دوسرا راستہ اپنائیں، وہ بہتر ہے۔ سیکرٹری برسوں سے اس کے ساتھ وفادار تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ اس کا باس کسی مصیبت میں پھنسے، اس لیے اس نے مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ کس انسان کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگا، اور اس کے سوال پر سیکرٹری نے اب ایک پوری گفتگو کی تحریر اس کے گوش گزار کر دی، جسے جانے کے بعد وہ معنی انداز میں مسکرایا، جیسے وہ اپنے سیکرٹری کے مشورے پر بےحد مطمئن ہو چکا ہو۔ مجھ سے ملنا ہے، تھوڑی دیر تک اسے یہاں بلاؤ، شاہ سے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ دیکھیں بہن، مجھے یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے، دیکھنے میں تو اچھی بھلی ہے، لیکن آپ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ بھی جو 2 بچوں کا باپ ہے۔ آخر کوئی تو عیب ہوگا جو آپ چھپا کر آنن فانن شادی کر کر رخصت کرنا چاہتی ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی قسم کا بھی دھوکہ دہی نہیں کر رہے۔ ہم نے بتا دیا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اور اس کی بیوی فوت ہو گئی، اور مجھے اپنے پوتے پوتی کو سنبھالنے کے لیے ان کی ماں چاہیے۔ لیکن اگر اس لڑکے کا کردار ہی اچھا نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ بچی پچھلے 2-3 ہفتوں سے اس کا رشتہ کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ آج ایک عورت اپنے بیٹے کے لیے اسے دیکھنے آئی تو انہیں چچی کی بات کھٹک گئی، کیونکہ چچی نے پہلے سے ہی یہ بات طے کر دی تھی کہ وہ جلد از جلد رخصت کر کے وانیہ کو یہاں سے لے کر جائے، اور سامنے والی خاتون زمانہ شناس تھی، سو اس نے انکار کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑی جلدی ہے، اس کے بعد پھر میری چھوٹی بیٹی کی بھی تو شادی ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ بڑی ہے تو اس کا رشتہ پہلے ہی ہو جائے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چھوٹی کی شادی ہو گئی تو بڑی کی کیوں نہیں کی۔ چچی گڑبڑا گئی، لیکن بروقت عذر پیش کر دیا۔ بس بہن، آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس سے ہم بھی واقف ہیں، اور آپ بھی۔ مجھے یہ رشتہ نہیں کرنا، معذرت خواہ ہوں، آپ کہیں اور دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں اسے اچھا برا تو مل ہی جائے گا۔ وہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، معذرت کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے اب چچی وانیہ کو سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ اب کب تک میرے سینے پر مونگ ڈلے گی، لیکن تو فکر مت کر، اس گھر سے تمہیں میں نے جلد از جلد رخصت کرنا ہے، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ اگر 2 بچوں کے باپ سے نہیں ہوئی تو کیا ہوا، 5 بچوں کے باپ سے کروا دوں گی۔ اگر وہ بھی نہ ملا تو کوئی ادھیڑ عمر شخص ڈھونڈ کر اس سے تیری شادی ہو جائے گی، لیکن ہوگی لازمی۔
چچی نفرت کی انتہا میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ انہیں وانیہ کے آنسو بھی دکھائی دینا بند ہو چکے تھے، حالانکہ وہ تو پہلے بھی نہیں دکھائی دیتے تھے۔ امی ان باتوں کو چھوڑیں، میرا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ کی بنا کر دیں۔ سمن وہیں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سب سے وہ کوفت کا شکار ہوئی، سو اس نے فرمائش کر ڈالی، گوشت نہیں ہے، اپنے ابو کو فون کر کے بولو لے آئے تو میں بنا دوں گی۔ چچی نے اسے جواب دیا، لیکن میرا ابھی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ اسے بھیج دینا، لے آئے گی، یہ کس لیے ہے؟ سمن نے سر جھکائے کھڑی وانیہ کی جانب اشارہ کیا، اگر اسے بھیج دوں گی تو کیا پتہ یہ گھر سے ہی بھاگ کر چلی جائے، واپس نہ آئے تو پھر کیا کرو گی؟ اپنے اس عاشق کو فون کر کے بلا لے گی۔ 100 طریقے ہیں ایسی چال باز لڑکیوں میں۔ چچی کو بیٹی کی بات ناگوار گزری، وانیہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس کے پاس تو فون ہی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو محلے کی دکان پر بھیج دیتے، وہ جو ابا کے دوست ہیں ان کو فون کر کے بتا دیں گے کہ اس کو سامان دے دیں، اور ساتھ میں پڑوس کو کوئی بچہ بھی بھیج دیتے، پھر تو نہیں بھاگے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ سمن نے چند لمحے سوچا اور پھر مشورہ دیتے ہوئے وانیہ کو دیکھا، اس کی نظروں میں شکوہ تھا، وہ بے بسی تھی، وہ یک لخت نگاہیں پھیر گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بھیج دو، پیسے اندر میرے پرس میں پڑے ہوئے ہیں، لا کر دو اور لے آئے گی، تب تک میں محلے میں کام ہے، ایک عورت سے کسی اور رشتے کا کہاتی ہوں۔ چچی وانیہ کو گھور کر وہاں سے چلے گئی، جبکہ سمن جلدی سے اندر گئی اور پیسے لے کر باہر وانیہ کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں، اس کے باوجود مجھ پر اس قدر ظلم کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں چچی کو تمہارا کچھ بتا دوں گی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن خدا نہ مجھ پر ظلم ہونے سے روک لیں۔ وانیہ نے سمن سے پیسے لیتے ہوئے التجا کی تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہار مار جاتی تو شاید سمن کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں امی کو بولوں گی کہ میری غلط فہمی تھی تو وہ مجھے کہیں گی کہ میں تم پر ترس کھا رہی ہوں۔ اچھا اس گھر سے چلی جاؤ گی تو سکون سے رہو گی۔ ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ اب تمہارا رشتہ کسی بوڑھے یا 2 بچوں کے باپ سے نہ ہو، باقی اس گھر سے تو تمہیں اب جانا ہی ہوگا۔ جانے سمن کو اس پر رحم آیا تھا یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی چال تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ لیکن مجھے شادی نہیں کرنی، وانیہ احتجاجاً بولی، ایک نہ ایک تو تمہیں شادی کرنی ہوگی، آج کر لی تو کیا ہوگا، اب زیادہ بحث مت کرو، جاؤ جا کر سامان لے آؤ، میں فون کر کے بتاتی ہوں۔ سمن 2 ٹوک لہجے میں بول کر اسے پیسے پکڑا کر اندر چلی گئی، جبکہ وانیہ سست روی سے گھر کا بیرونی دروازہ پار کر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی کس قدم چونک کر نہ دینے والی ہوگی۔ بیٹا جلدی چلو، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ وانیہ محلے کے بچے کے ساتھ سامان لینے آ تو گئی تھی، لیکن جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ محلے میں ایک شادی تھی جس کے باعث گلی میں کافی ہجوم تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اگر وہ مڑ کر دیکھتی تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا، کہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی کو بھی علم ہو جاتا کہ وہ چوکنا ہے۔ سو اس نے بچے کو کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر تیز تیز قدم اٹھائے، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہوگا۔ وہ بچہ معصومیت سے پیچھے پلٹا اور اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ پیچھے کوئی دکھ رہا ہے؟ آگے چلو، ہمیں گھر واپس جلدی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں دبوچ لے۔ وانیہ نے اسے پیچھے دیکھنے سے منع کیا، آپ ہی تو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پیچھا کوئی کر رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہوں۔ بچہ پیچھے گردن موڑے دیکھے جا رہا تھا اور اچانک اسے ایک نقاب پوش شخص اپنے پیچھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک مرد ہمارے پیچھے ہی آ رہا ہے اور اس نے ماسک پہنا ہوا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کوئی چور ڈاکو نہ ہو، چلے بھاگ جاتے ہیں، سامان کو چھوڑیں۔ وہ بچہ تیز تیز بولتا ہوا اسے کھینچتے ہوئے بھاگنے لگا۔ وانیہ کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہو گئی، اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی نقاب پوش انسان تھا جو اس دن بازار میں ملا تھا اور جس کی وجہ سے آج اس کی زندگی درہم برہم ہو چکی تھی۔ دل میں کئی ہول اٹھ رہے تھے، اب تم پیچھے مڑ کے مت دیکھو، ہم سنبھل کر دوسری والی گلی سے گھر چلے جائیں گے، پہلے سامان لے لیتے ہیں ورنہ چچی ناراض ہوں گی۔ وانیہ نے تیز تیز قدم اٹھائے اور چچا کی دوست کی دکان تک وہ بمشکل جہاں پہنچی۔ سامان انہیں پہلے فون کر کے سمن بتا چکی تھی۔ وانیہ نے وہاں سے سارا سامان لیا اور ایک دوسرے راستے سے اپنا آپ بچاتی ہوئی گھر کی جانب تیز قدم اٹھا کر بھاگی۔ وہ نقاب پوش یکدم نظروں سے اوجھل ہو جانے پر بے تاب سا ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ جبکہ وانیہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سانس پھول چکا تھا، لیکن اپنی سانسیں بحال کر کے اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی ہے۔ جانے کون شخص تھا جو دوسری بار اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اپنا چہرہ تک چھپائے ہوئے تھا۔ اس انجان شخص سے بنا کسی تعلق کے اس کی زندگی اچیرن ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں اسے سلوتیں سناتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔
تم نے اس لڑکے سے بات کی تھی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جلد از جلد اس لڑکی کا حاصل کرنا ہے اور تم ہو کے دیر لگا رہے ہو۔ شاہ نے اپنے سیکرٹری کو گھورا، اس کی بے صبری پن کی حد تمام تھی۔ میں نے بات کر لی ہے، وہ 1-2 دنوں میں بتا دے گا۔ تھوڑا تحمل سے کام لیں، اگر آپ جلد بازی کریں گے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی شک ہو جائے گا۔ سیکرٹری نے شاہ کو تحمل رکھنے کی گزارش کی۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم اس کے والدین کو پیسہ دے کر خرید لیتے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلا وجہ اتنا طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، اگر آپ ایسی پیشکش بھی کرتے تو کوئی قبول نہ کرتا، اور فرض کریں اگر یہ بات بھی ہو جاتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، وہ درست رہے گا اور شاید آپ کو پسند بھی آئے۔ سیکرٹری نے سوال کرتے ہوئے اچانک ہی چوکنا ہو کر اجازت طلب کی۔ ہاں کہو، شاہ نے سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی آپ نے آج تک کبھی کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا، اور اگر اس لڑکی کو حاصل کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے کر لیں۔ آپ کی زندگی میں بھی کوئی اہم رشتہ ہوگا اور وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ سیکرٹری کی بات سن کر شاہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس لڑکی سے شادی کروں گا؟ مجھے صرف حاصل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کرنا جس کی صورت میں تمہیں کسی بھی سنگین قسم کا انجام بھگتنا پڑے۔ سیکرٹری ہو تو سیکرٹری ہی بن کر رہو، اور اس لڑکے کو کہو جسے تم نے کام کا کہا ہے، اور اگر وہ جلد از جلد کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ شاہ نے سیکرٹری کو چبا چبا کر کہتے ہوئے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے شاہ جلتا کرتا رہ گیا، جانتا تھا کہ اس لمحے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ اپنے اس فیصلے پر ندامت کا شکار ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں جانے کون لڑکا چچی کو مل جاتا ہے جس سے وہ اس کی شادی طے کر دیتی ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور وہ فون پر نکاح کرنے کا کہتا ہے۔ وانیہ کا دل نہیں مانتا اس رشتے پر، لیکن وہ فون پر نکاح کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی اس کے ڈاکیومنٹس بنوائے جاتے ہیں اور وہ دبئی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جانے سے قبل سمن اس سے حسد کا شکار ہوتی ہے کہ دبئی میں رہنے والا اس کا رشتہ ہو گیا، لیکن وانیہ بے حد ڈری ڈری سی رہتی ہے۔ میرا شوہر کا ہے، میں اس کے ساتھ یہاں آئی تھی، وہ گھبرائی سے اپنے ارد گرد کھڑی لڑکیوں سے پوچھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اسے اپنا شوہر ملا، وہ کچھ چپ چاپ سک وانیہ کو لیے ایک عالیشان گھر میں لے آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جانے کیا ہوا تھا کہ اس کا سر چکرانے لگا تھا اور وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب اٹھی تو گھبرا کر چیخ پڑی۔ وہ معصوم بہت خوش تھی کہ اب اس کی زندگی سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ فون پر نکاح ہوا اور 1 ماہ بعد ہی دبئی باہر ملک بھیج دیا گیا۔ وہ جس کے ساتھ تھی اسے اپنا شوہر سمجھنے لگی، جبکہ وہ آدمی اسے عالیشان پیلس میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آپ کے شوہر آ رہے ہیں میم، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ ایک عورت نے آگے بڑھتے اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ انجان تھی کہ اسے انڈر ورلڈ کے ڈان شاہ سلطان کے ہاتھوں بیچ دیا گیا تھا۔ وہ چیخی لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے بمشکل راضی کر کے وانیہ کو کپڑے بدلنے اور تیار ہونے کا کہا۔ وانیہ مان گئی اور تیار ہونے لگی۔ آپ کے شوہر آ گئے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ تیار ہو کر آئی تو سب ملازمیں کمرے سے تیزی سے باہر بھاگی۔ وانیہ تعجب سے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے سامنے نقاب پوش شخص نگاہوں کے سامنے آ ٹھہرا۔ وانیہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میرے شوہر تم نہیں ہو۔ میرا شوہر تو جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ تھا۔ وانیہ چند لمحوں میں سنبھلی اور اس پر چیخنے چلانے لگی۔ تمہارا شوہر میں ہوں، یعنی شاہ سلطان، انڈر ورلڈ کا ڈان۔ وہ تو ایک مہرا تھا۔ شاہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا نکاح اس سے پڑھوایا گیا تھا۔ وانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم حیرت میں مبتلا ہو، میں سمجھا دیتا ہوں۔ نکاح تو تمہارا شاہ سے پڑھوایا گیا تھا نا؟ اس کے سوال پر وانیہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ تو بس پھر نام میرا تھا۔ نکاح کے بول میرے ساتھ پڑھوائے گئے ہیں، لیکن تصویر میرے ساتھ کام کرتے ملازم کی تھی جو تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے۔ اس کام کی اس نے مجھ سے بھاری رقم وصول کی ہے۔ شاہ نے حقیقت آشکار کی تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ دور رہو پلیز۔ شاہ قریب آنے لگا تو وہ چیخی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس تمہیں حاصل کرنا تھا، لیکن پھر ایسی سچائی سے سامنا ہوا کہ مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیسی سچائی؟ وانیہ نے پوچھا۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، فی الحال تو میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے میری دسترس میں ہو۔
وہ وانیہ کا چہرہ چھونے کو ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ وانیہ نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ شاہزم تکلیف سے کہراتا ہوا 2 قدم پیچھے ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلایا۔ مجھ سے دور رہو ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی یا تمہیں۔ وانیہ نے دھمکی آمیز لہجے پہ کہا اور نیچے گرے ہوئے گلدان کی کانچ اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں آتا، دور ہی ہوں، لیکن اسے ہٹاؤ۔ شاہزم نے تکلیف کے باوجود اسے روکا اور دھیرے دھیرے قدم پیچھے کرتا گیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو وانیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہی زمین پر گر سی گئی۔ اگلے کئی دنوں تک وانیہ کا شاہزم سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ملازمہ اسے کھانا دے کر چلی جاتی اور وہ بمشکل چند نوالے کھا کر ٹرے واپس بھیج دیتی تھی۔ صبح ہی شاہزم کہیں نکل گیا تھا تو وہ آج اتنے دنوں بعد کمرے سے باہر اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر وہ چکرا سی گئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ کمرے کے کونے میں آ گئی۔ سامنے بڑا سا کمرہ تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے سامنے دیوار پر آویزہ فریم میں تصویر دیکھی جسے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ سامنے ہی بوڑھی اماں جا رہی تھی۔ وانیہ نے گھبرا کر انہیں آواز دی، یہ تصویر یہاں کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا کہ شاہزم کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ تصویر یہاں کیوں ہے؟ وہ گھبرا کر سوال پر سوال کرنے لگی۔ یہ شاہزم کی پھپھو ہیں، میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں، باقی مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور نہ جاننے کا اختیار ہے۔ وانیہ جواب سن کر دنگ رہ گئی کیونکہ سامنے تصویر میں موجود عکس اس کی امی کا تھا۔ شام کو وہ واپس آئے تو وانیہ اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ تم میری امی کے بھتیجے ہو، کیسے ہو سکتے ہو، وہ بھی انڈر ورلڈ کے ڈان؟ شاہزم کو بوڑھی ملازمہ نے بتا دیا تھا کہ وانیہ حقیقت جان چکی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، کیوں، میرے سر پر سینگ ہے؟ خیر، حقیقت بتا دیتا ہوں۔ وہ تحمل سے کہتے ہوئے ساری سچائی بیان کرتا گیا کہ والدین اور بھائی کو کھونے کے بعد وہ ان جرائم میں ملوث ہوا تھا۔ وانیہ خاموشی سے سب سنتی گئی۔ تمہیں دیکھا تو محبت ہو گئی تھی، پھر بھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ تم پھپھو کی بیٹی ہو تو میرے اندر جینے کی اور زندگی کو محسوس کرنے کی ایک امنگ جاگ اٹھی۔ میں سب کچھ کھو چکا تھا اور تمہارے ملنے کے بعد مجھے لگا کہ تم میرے دل کو دوبارہ آباد کرنے کی وجہ ہو، لیکن تمہارا حقارت سے دیکھنا میری امید توڑ گیا۔ شاہزم کے لہجے میں سچائی تھی۔ وانیہ جانے کے بعد گہری سانس خارج کر کے بولی، میں تمہیں قبول کر لوں تو تمہیں کچھ شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی یہ کہ اس سب کچھ چھوڑ کر کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں میرے ساتھ رہنا ہوگا، ان آسائشوں کو ٹھکرا کر، اور دوبارہ پلٹ کر اس راستے پر نگاہ بھی نہیں ڈالو گے۔ وانیہ نے سنجیدگی سے شرائط بتائیں۔ مجھے منظور ہے۔ وہ فوراً بے تابی سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ وانیہ اس قدر بے چینی پر مسکرا دی۔